الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم ينفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے احکامات میں سے ایک اہم رکن ہے حج کرنا۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرنا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کر دیے ہیں، بس جس شخص پر حج کرنا لازم ہو اسے چاہیے کہ حج کے دنوں میں اپنے آپ کو بےہودہ گفتگو سے، فحش باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ حج کرنے کا ہو تو تم بہترین توشہ، تقوی کا توشہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تو اللہ کے ہاں تقوی ہے۔ اور یقیناً عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن پر حج لازم ہے انہیں چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے جائیں اپنے آپ کو بےہودہ گفتگو سے، فحش باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عموماً وہاں رش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے بات بات میں تکرار ہو جاتا ہے۔ کسی کا پاؤں احرام پہ پڑ گیا، دوران طواف جسم کسی سے ٹکرا گیا، منا اور مزدلفہ میں ازدحام کے دوران کسی کی کوہنی اور جسم انسان کے جسم سے مس ہو گئے، تو عموماً وہاں پر لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے وہاں بےہودہ اور لایانی باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے اور تقوی اختیار کرے، اس لیے کہ بہترین توشہ اللہ کے ہاں تقوی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو لوگ بیت اللہ تک جانے کی طاقت اور وسعت رکھتے ہوں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ حج سب پہ لازم نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پہ لازم ہے کہ جو حج کرنے کی طاقت اور وسعت رکھتے ہیں۔ شریعت کی دو عبادات ایسی ہیں جو امیر، غریب، فقیر، بادشاہ سب پہ لازم ہے، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ۔ دو عبادات ایسی ہیں جو مالداروں پہ لازم ہے اور غریب پہ لازم نہیں، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے حج۔ تو حج کس پہ لازم ہوگا؟ آج کے دور میں اس شخص پہ حج فرض ہے کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی موجود ہو، جتنے دن وہاں ٹھہرے گا ان ایام کا خرچہ بھی موجود ہو، اور پھر جو اس کے بال بچے پیچھے ہیں ان کے لیے بھی خرچہ موجود ہو۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی وسعت اور طاقت ہے تو ایسے آدمی پر حج کرنا لازم ہے۔ اگر کسی پر حج فرض ہو اور پھر وہ فرض حج نہ کرے اور اس حال میں اسے موت آ جائے تو بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے کہ ایسا شخص یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی یہ یہودی ہو کے مر رہا ہے یا عیسائی ہو کے مر رہا ہے کہ جو شخص حج اس پہ لازم تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جسے وسعت دی ہو اس عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں بڑے فضائل بیان ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنا یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کا بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی جس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس آدمی نے حج کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کی، لایانی باتیں نہیں کی، فسق و فجور کی باتیں نہیں کی، جب یہ لوٹ کر آئے گا اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے ساتھ غزوات میں اور جنگوں میں شرکت نہ کریں؟ یعنی چونکہ جہاد میں شرکت کی بہت فضیلت ہے، بہت اجر و ثواب ہے، تو ہم خواتین تو جہاد میں نہیں جا سکتی، آپ کی کیا رائے ہے، ہم شرکت کیا کریں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیکن احسن الجہاد واجملہ الحج حج مبرور، تمہارے لیے بہترین جہاد، خوبصورت جہاد تمہارا حج ہے، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یہ حج تمہارا اللہ کے ہاں سب سے بہترین جہاد ہوگا۔ یعنی عورتیں تو جہاد میں نہیں جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کرو، اللہ تمہیں وہ فضیلت اور ثواب عطا فرمائے گا جو ثواب اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس وقت سے لے کر میرا معمول ہے، میں نے زندگی میں کبھی حج ترک نہیں کیا۔ اس وقت سے لے کر وفات تک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ہر سال حج پہ جایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمزور مردوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ نے جو جہاد رکھا ہے وہ جہاد ان کے لیے حج کرنا ہے۔ یعنی کمزور آدمی، بوڑھا آدمی، بچہ ہے، عورت ہے، یہ نہیں جا سکتے، آپ نے فرمایا یہ حج پہ جائیں، حج پہ جانے پہ ان کو اللہ وہ فضیلت ثواب دے گا جو جہاد والے کے لیے فضیلت ہوتی۔ تو احادیث میں بڑی بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے لیے حج کرو،
تو ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم ہر سال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر سوال کیا کیا ہر سال ہم پہ حج لازم ہے؟ آپ خاموش ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، تم مجھ سے زیادہ سوال مت پوچھو، جب کوئی چیز لازم ہوگی میں تمہیں خود بتا دوں گا۔ یعنی گویا تم بار بار پوچھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو پوچھنے سے تم پر ایک عبادت لازم ہو جائے اور تم ادا نہ کر سکو۔ تو اللہ نے بڑی آسانی رکھی، یہ عبادت صرف زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ اب یہ جو حج کی عبادت ہے یہ عشق اور مستی کا، محبت کا سفر ہے۔ اسلام نے جو 5 عبادات رکھی ہیں یہ اسی طرح ہے۔ دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت اور عشق ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے گن گاتا ہے۔ جس سے محبت ہے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کا ذکر کرتا ہے زبان سے۔ تو جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے توحید اور رسالت کا اقرار کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ دنیا میں جس طرح زبان سے اقرار کے بعد جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے، سامنے جھک جاتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، ہر حکم کی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں نماز کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کبھی رکوع میں جھکتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، اپنے جسم کے سب سے اشرف عضو پیشانی کو سب سے اہون مٹی پہ لگا کر اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے تیسرا کام یہ ہے، انسان اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ عشق اور محبت میں نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت میں آتا ہے پھر وہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے، محبوبہ کو جو چیز پسند ہے وہ لا کے بھیج رہا ہے، کبھی گفٹ کبھی ہدیے دے رہا ہے، اس کی منشا کے مطابق مال خرچ کر رہا ہے، اس کے دوستوں میں اس کے رشتہ داروں میں مال دے رہا ہے۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ رب العالمین کے نام پہ کبھی زکوٰۃ، کبھی صدقات، کبھی نفلی صدقہ، کبھی صدقۃ الفطر، کبھی قربانی اللہ کے نام پہ دیتا ہے۔ آخری چیز، جب دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے پھر انسان دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے، ان گلی کوچوں میں چکر لگاتا ہے، ان مکانوں کے گرد گھومتا ہے۔ جیسے کہ مجنون کو لیلا سے محبت تھی، وہ لیلا کی در و دیوار کا چکر لگاتا، ان گلیوں سے گزرتا کہ یہاں لیلا کے قدم پڑے ہوں گے، وہاں سے اگر کوئی کتا بھی آتا نظر آتا چادر اس کے لیے بھی بچھاتا کہ اس کے پاؤں اس جگہ پڑے جہاں لیلا کے پاؤں پڑے۔ دنیا میں انسان کو جب اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے وہ حج کے لیے بیت اللہ جاتا ہے، کبھی وہ بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، کبھی اللہ کی محبت میں شیطان کی ساتھ نفرت میں شیطان کو کنکریاں مارتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کر اپنے بالوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یا اللہ میری تو گردن حاضر ہے، اگر تو کہ تیرے نام پہ گردن کٹا دوں لیکن تیرا فضل ہے، تو نے کہا بال کٹا دو۔ وہ اپنی گردن جھکا دیتا ہے، پھر رب کے نام پر قربانی کا عمل کرتا ہے۔ احرام کی یہ 2 چادریں در حقیقت یہ ایک سفر ہے آخرت کا، جیسے آخرت کے سفر میں انسان کفن کی 2 چادریں اپنے جسم سے لپیٹ لیتا ہے۔ جب انسان دنیا سے جانتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اب 2 چادریں جسم سے لپیٹ دی جاتی ہیں، زائد ساری چیزیں اتار دی جاتی ہیں۔ اس طرح جب انسان حج کے لیے جاتا ہے سارے زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، 2 سفید چادریں اب اس نے اوڑھ لی ہیں، سلا ہوا کپڑا یہ استعمال نہیں کرتا، اب اس کے بال ان 5 دنوں میں پورا گندا ہیں، اب یہ کنگھی نہیں کر سکتا، یہ خوشبو نہیں لگا سکتا، کبھی یہ مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی یہ عرفات میں، کبھی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی چھوٹے کو نظر آتا ہے، کبھی بال کٹواتا ہے، کبھی رب کے نام پہ قربانی کرتا ہے، پھر دوڑتے ہوئے بیت اللہ پہنچ کر یہ طواف زیارت جو فرض ہے اسے ادا کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سفر جو رکھا ہے بڑی محبت کا سفر رکھا، عشق اور مستی کا سفر ہے، حج اور عمرے کا سفر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض نادان ہیں وہ سمجھتے ہم عمرے پہ حج پہ نہیں جاتے، ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں ہے کہ ہم جائیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، نہ نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، نہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، نہ رب العالمین اسے اپنے گھر بلاتا ہے۔
رب ناراض ہوتا ہے تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، ناراض ہوتا ہے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، حج عمرے کی سعادت اللہ نہیں بخشتا، زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے لقمہ نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا۔ لقمہ تو کافر کو بھی دے رہا ہے، خدا رزق تو خنزیر کو بھی کھلا رہا ہے، وہ کتے بندر سانپ کو بھی دے رہا ہے، ناراض ہوتا ہے اپنی یاد انسان سے چھین لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حج کا سفر بڑا بابرکت سفر ہے، تو حج کے ایام شروع ہیں، اللہ نے جسے وسعت دی ہو وہ ضرور جائے، اور جس کی نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے۔ رب العالمین کیسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اگر انسان کے دل میں نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، اللہ سے مانگے، رب العالمین اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پہ لبیک کہا، اللہ رب العزت ان کے لیے اس سفر کا راستہ بنا دیتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں اور ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اب تو ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر اور لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آواز تو کم ہے، سب لوگوں تک انسانیت تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تیرا کام آواز دینا ہے اور مخلوق تک پہنچا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، سب انسانوں کو بیت اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، پیدل چل کر بھی آئیں، سواریوں پر بھی آئیں، دبلی پتلی سواریوں پر بھی سفر کرتے ہوئے اللہ کے گھر پہنچے۔ آپ اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور یہ اعلان تمام ارواح تک پہنچا، جس نے لبیک کہا اللہ اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے انسان زندگی میں جس طرح دوسرے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم شادی کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، 4-4 5-5 سال منصوبہ بندی کرتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں، ایک ایک پیسے کو جوڑ کر شادی کی تیاری کرتے ہیں، مکان بنانے کی تیاری ہوتی ہے، گاڑی خریدنے کی تیاری ہوتی ہے، موبائل لینے کی تیاری ہوتی ہے، زمینیں خریدنے کی تیاری ہوتی ہے، خدا کے گھر کے لیے کیا تیاری کی؟ ساری زندگی جہاں نماز پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں میرا رخ بیت اللہ کی طرف، 2 رکعت نماز فرض اللہ اکبر، کبھی وہ بیت اللہ آنکھوں سے بھی تو دیکھا ہوتا۔ جس پیغمبر پر ساری زندگی ہم درود پڑھتے رہتے ہیں، کبھی اس روزہ اطہر پر حاضری کی توفیق بھی ہو جاتی۔ جب نیت سچی ہو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ساہیوال کی ایک عورت تھی، کپڑے سلائی کرتی تھی، کپڑے سلائی کر کے پیسے جمع کرتی تھی، 9 سال تک اس نے کپڑے سلائی کیے، پیسے جمع کیے، خود بھی عمرے پر گئی، اپنے شوہر کو بھی عمرے پر لے کر گئی، کپڑے سلائی کر کے عمرے پہ چلی گئی۔ یہاں لاکھوں روپے کمانے والے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ سفر بڑی محبت کا رکھا، اس لیے حضرات صحابہ سلف میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے زندگی میں کثرت کے ساتھ حج کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، زندگی میں 11 مرتبہ حج پہ گئے۔ عبداللہ بن عباس 11 حج کیے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الجواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ میں اور مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی نے لکھا زندگی میں 55 حج کیے تھے۔ 96 ہجری میں پہلا حج کیا جب 16 سال عمر تھی، اور 150 ہجری تک ہر سال حج کے لیے جاتے تھے۔ زندگی میں 55 حج انہوں نے کیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری نے سیر اعلام النبلاء میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس التابعین ہیں ان کے حالات میں ذکر کیا، انہوں نے زندگی میں 40 مرتبہ حج کیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 مرتبہ حج کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کے حالات میں لکھا انہوں نے زندگی میں 60 مرتبہ حج پہ گئے۔ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے 60 حج کیے ہیں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا زندگی میں 80 مرتبہ حج پہ گئے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، بس جب سے بلوغت ہوئی ہر سال حج پہ جاتے تھے۔ اپنے دور کے بڑے محدث ہیں، 80 مرتبہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی بیت اللہ کا حج کیا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ 198 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔
امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں ان کے حالات میں واقعہ لکھا. یہ جب بھی حج کے لیے جاتے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا یہ سفر آخری سفر نہ ہو، یا اللہ میرا یہ سفر آخری سفر نہ ہو، تو مجھے دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرما. 70 مرتبہ زندگی میں حج کیا ہے امام سفیان بن عیینہ نے، 70 مرتبہ. جب 70واں حج انہوں نے کر دیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دعا کروں کہ آئندہ سال پھر میں حج کے لیے آؤں. پھر انہوں نے حج میں آنے کی دعا نہیں کی. آئندہ سال امام سفیان بن عیینہ کا انتقال ہو گیا. مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، رب العالمین دعا قبول فرماتا تھا. تو زندگی میں 70 حج کر کے چلے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا بیت اللہ کی حاضری کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے، اس لیے انسان اپنی وسعت کے مطابق کوشش کر کے وسعت و حج پہ جائے، نہ ہو تو عمرہ تو ضرور کرے اور بیت اللہ کا دیدار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو، صدق نیت ہو، اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے. نیت سچی ہو، رب العالمین اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین. ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا. حضرت جنید اپنے دور کے بڑے بزرگ گزرے. فرمانے لگا حضرت لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، قافلے روانہ ہو رہے ہیں. اس دور میں قافلے جاتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، لوگ حج پہ جاتے تھے. تو کہا حضرت میرا ارادہ ہے میں حج پہ جاؤں، اور لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے، نہ اپنی سواری ہے نہ اپنا خرچہ ہے کہ میں حج پہ جاؤں. تو مجلس میں کسی نے ٹوکا کہ بھئی جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو تیرے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، تو کیوں اس کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے؟ کہا فرض نہیں ہے، مسلمان تو ہوں، میں چاہتا ہوں یہ عبادت کی سعادت مجھے بھی مل جائے. میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، حضرت جنید سے کہہ رہا ہوں، حضرت سے کہہ رہا ہوں دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس سال مجھے حج کی توفیق دے دے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 درہم تھا، 1 درہم نکالا اور اس کو دیا اور دعا کی کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں حج کروں، اس کے پاس سواری نہیں، پیسے نہیں، میرے پاس بھی نہیں کہ میں اس کو سواری دوں اور پیسے دوں، میرے جیب میں 1 درہم ہے، رب العالمین تو اس میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو اسے حج کی توفیق عطا فرما دے. حضرت جنید نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. یہ شخص وہ 1 درہم لیا. حضرت جنید نے فرمایا جہاں سے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے ان راستوں میں چلا جا، وہیں کھڑا ہو جا، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تیرے لیے راستہ بنا دے گا. یہ شخص وہاں کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ قافلے گزرتے ہوئے بیت اللہ کے لیے جاتے تھے. یہ وہاں پہ کھڑا تھا، ایک قافلہ گزرا، انہوں نے اس کو دیکھا تو قافلے کا جو بڑا تھا اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. یہ دل تو اللہ نے پیدا کیے ہیں اور دلوں میں محبت بھی اس کا پیدا کرنے والا ڈال دیتا ہے. اور یہ محبت عبادت سے آتی ہے، یہ محبت تعلق سے آتی ہے، دولت سے نہیں آتی. اللہ نے محبت ڈال دی. اس نے دیکھا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہا بیت اللہ کے لیے حج کے لیے جا رہا ہوں. کہا سواری ہے؟ کہا نہیں. زیادہ راہ ہے؟ کہا نہیں. کہا ایسا کرو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے. ایک ساتھی نے جانا تھا، وہ اچانک بیمار ہو گیا، ہم نے سواری کا بندوبست پہلے سے اس کے لیے کیا تھا اونٹنی کا، لیکن وہ بیمار ہو گیا، رہ گیا. اگر آپ نے جانا ہے ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ خوش ہو گیا، سواری پہ بٹھا دیا. اب یہ قافلہ چل رہا ہے، جہاں جاتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو وہ اکرام کرتے ہیں کہ یہ مہمان ہے، راستے میں ہمیں ملا ہے، مہمان ہے. اور جب پتہ چلا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے والا نیک آدمی ہے، چہرے پر بھی وجاہت ہے، عبادت کا ذوق ہے، انہوں نے سارے سفر میں اس سے خرچہ نہیں لیا. جہاں کھانا کھانے بیٹھتے اس کو بھی کھلاتے، جہاں کہیں راستے میں لباس کی ضرورت اس کو بھی دیتے، یہاں تک کہ بیت اللہ پہنچ گئے. اب جب بیت اللہ میں کھانے کا وقت ہوتا وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے. یہاں تک کہ جب بیت اللہ میں تمام ارکان ادا ہو گئے، مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، اسے مسجد نبوی جانا تھا، ساتھ لے کر مدینہ بھی گئے. پھر کہا جتنا تجھے کچھ خریدنا ہے وہ بھی لے لے. اس نے گھر بار کے لیے کچھ کھجوریں، ضرورت کا سامان، ان لوگوں نے وہ رقم بھی خود دے دی، اس نے وہ خرید لی. حج کر کے واپس آ گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جیسے پہنچا، 2 زانو بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھوں میں کھجور کا تحفہ ہے. حضرت جنید کو دیا، جیب سے وہ 1 درہم نکالا. کہا حضرت آپ نے کتنے اخلاص سے دیا تھا، کتنی دعائیں کر کے دیا تھا، پورا حج کر کے آ گیا ہوں، 1 درہم بھی خرچ نہیں ہوا. حج کے پورے سفر سے آ گیا، حضرت 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. حضرت جنید کا 1 درہم جنید کو دے دیا. واقعہ سنانے کا مقصد دل میں طلب تھی، تڑپ تھی. رب العالمین نے اسباب پیدا فرما دیے. زمین اور آسمان کا خالق دولت کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو نہیں دیکھتا، اعمال اور دل کو دیکھتا ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور دلوں کو دیکھتا ہے. جس کے دل میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. میرے ایک شاگرد تھا، پچھلے سال کی بات ہے، وہ عمرے پہ گیا، حالانکہ بڑا ہی غریب ہے اور وسعت اس کی کوئی نہیں تھی، خود بھی گیا، گھر والی بھی ساتھ تھی، عمرہ کر کے آیا. وہاں سے ساتھ خوشبو بھی لایا، کھجور بھی ہدیے میں دی. میں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا عمرے پہ. میں نے کہا آپ کے پاس تو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں، خرچہ بھی کوئی نہیں، طالب علمی کا سفر بھی بڑی تنگدستی میں گزرا. وہ کہتا تھا استاد جی میں نے آپ سے سنا تھا کہ جو آدمی اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو جب بھی اذان ہوتی تھی میں اذان کے بعد دل میں دعا کرتا تھا اور یہ تلبیہ پڑھتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. علماء نے لکھا ہے جو اذان کے بعد دل میں یہ تلبیہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے حج اور عمرے کا سفر آسان بھی کرے گا، اسباب بھی پیدا کر دے گا. اس کا معنی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں تیرے دروازے پر حاضر ہوں، میرے پاس اسباب نہیں. وہ کہنے لگا میں تلبیہ پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، بس کہیں سے ایک شخص آیا، وہ مجھے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا تھا. کہا پاسپورٹ بنا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا اس نے کہا پاسپورٹ بناؤ. لے کر گیا، پاسپورٹ بنوا کے دیا. کہا مجھے بھی بھیجا، گھر والی کو بھی بھیجا، 3000 ریال بھی ساتھ دے دیے. تو عمرہ کر کے دونوں آ گئے. واقعہ سنانے کا میرا مقصد ہی ہے یہ حج اور عمرے کا سفر یہ محبت کا سفر ہے، سعادت کا سفر ہے. کبھی یہ بات دل میں نہ آئے کہ میں بیت اللہ جاؤں گا، میرا پیسہ خرچ ہوگا، میرے پیسے میں کمی آ جائے گی. اللہ کی قسم کوئی حج کر کے غریب نہیں ہوا، کوئی عمرہ کر کے غریب نہیں ہوا. ہاں شادی بیاہ میں لگا کے، رسم و رواج پہ لگا کے، دولت مکان گاڑیوں پہ لگا کر تو قرضہ ہوگا، حالات کی تنگی آئے گی. خدا کے نام پر دے کر کبھی مفلس نہیں ہوتا. ما نقصت صدقۃ من مال، امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کے نام پہ جو صدقہ دیتا ہے مال کم نہیں ہوتا، خدا کے نام پہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. آج تک آپ نہیں دیکھو گے کسی نے عمرے کیے غریب ہو گیا، حج کے لیے گیا مفلس ہو گیا. لوٹ کر آتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مستقبل میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ سفر بڑی محبت کا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. امام علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ ہے، زندگی میں 60 مرتبہ حج کیا ہے. علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ 60ویں مرتبہ جب حج ہوا، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے دعا کرتے رہے، مسجد حرام کے کونے میں گئے، سوچ رہے تھے میں 60 سال سے آ رہا ہوں، پتہ نہیں میرا یہ حج قبول بھی ہوتا ہوگا یا نہیں. یہ سوچتے سوچتے روتے روتے آنکھ لگ گئی. خواب دیکھا، یہ غیبی آواز تھی، تم اسے اپنے گھر بلاتے ہو جسے تم پسند کرتے ہو، تیرا رب بھی اسے بلاتا ہے جیسے تیرا رب پسند کرتا ہے. لیکن انسان اپنے گھر اس کو بلاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، ورنہ دوست ہے ہوٹل پہ چائے پلا کے رخصت کر دیتا ہے. زیادہ تعلق کو بیٹھک میں بٹھائے گا، چائے پلائی رخصت کر دیا. گھر کے اندر تک وہ آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، رب بھی اپنے گھر اسے بلاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ورنہ بہت سے دولت والے پیسے والے وہاں جا کر بھی محروم ہو جاتے ہیں. خود بات فقیر میں ایک واقعہ تھا کہ ایک کراچی ہی کا بڑا دولت مند پیسے والا انسان، اتنی دولت تھی کہ وہ روزانہ عمرے پہ جا سکتا تھا، اتنی دولت تھی. اس نے امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے، یعنی غیر مسلم ممالک کے کئی سفر کیے، لیکن کبھی حج عمرے کے سفر کی توفیق نہیں ہوئی. ایک دفعہ اس کو ترغیب دی گئی کہ بھئی ساتھی حج کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی آؤ حج کے لیے چلو. پہلے تو تیار نہ ہوا، جب اس کو زیادہ ترغیب دی تو آخر کار ٹھیک ہے چلو چلتا ہوں. پاسپورٹ بنا دیا گیا، ویزا اس کا لگ کے آ گیا. اب 2 دن باقی تھے، حج کے سفر میں جانا تھا. کہیں سے اس کے دوست آ گئے، انہوں نے اس کو کہا بھئی تو وہاں جائے گا اتنے دن لگیں گے، 15 دن 20 دن 20 دن میں کراچی میں کتنی تجارت کرے گا، کتنا پیسہ کما لے گا، وہاں اتنا پیسہ بھی لگے گا، تجارت بھی کوئی نہیں ہوگی. یہ تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اس سال نہیں اگلے سال کر لینا. ہر سال یہ حاجی جاتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اب 2 دن باقی تھے، اور چونکہ ٹکٹ میں تاریخ واپسی کی بھی لکھی ہوتی ہے، جب آدمی نے واپسی آنا ہوتا ہے تو وہ بھی طے ہوتا ہے فلاں تاریخ کو آنا تھا. اب جب آخری دن رہ گیا، پتہ چلا ان کے دیگر ساتھیوں کو یہ نہیں جا رہے، وہ بھی ان کے پاس آئے کہ بھئی آپ کا ٹکٹ ہو گیا، کل جانا ہے. اس نے کہا میں نہیں جا رہا، میرے پاس وقت نہیں، میری کاروباری مصروفیت ہے، یہ تو ہر سال ہوتا ہے، اگلے سال دیکھا جائے گا. تو یہ حج پہ نہیں گیا. اب جب یہ حجاج جتنے تھے اس کے ساتھی قافلے والے واپس آ گئے، جب واپس پہنچے ہیں تو اس کی بھی واپسی کی وہی تاریخ تھی. تو اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد تیسرے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا.
جب وہ سارے حاجی واپس آئیں، 2 دن گزرے، تیسرے دن اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی حج کر کے آ جاتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے، 2 دن کے بعد اس نے دنیا سے جانا ہوتا، کیونکہ پاسپورٹ پہ جو تاریخ تھی واپسی کی وہ وہی تاریخ تھی جس کے 2 دن بعد اس کا انتقال ہوا۔ لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی، اتنی دولت کہ یہ ہر دن عمرہ کر سکے۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ کے 20 سفر اس نے غیر مسلم ممالک کے کیے، لیکن اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، عبادت اللہ کی توفیق سے، یہ دولت سے نہیں ہے۔ آپ کوئی کہیں میں اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا، میں مسجد میں نہیں دیتا، میں غریب کو نہیں دیتا، میں نماز نہیں پڑھتا، ایسی بات نہیں، رب العالمین توفیق نہیں دیتا۔ ساتھی کچھ عمرے کے لیے گئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، ایک دولت مند ساتھی تھا، اس کو اپنی دولت پہ بڑا غرور تھا، پیسے پر۔ انہوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں سحری اور افطاری کا انتظام کے لیے، کہ تاکہ سحری کا بندوبست بھی وقت پہ ہو جائے، افطاری کا بندوبست بھی ہو، تاکہ زیادہ وقت ہمارا عبادت میں لگ جائے۔ اس کے بعد دولت پیسہ بہت تھی، اس نے کہا مشورے کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، جب چاہوں گا سحری جس ہوٹل سے لے لوں گا، جب چاہوں گا افطاری کا سامان لے لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مشورہ کر لیتے ہیں، بات طے کرتے ہیں۔ کہا مشورے کی ضرورت نہیں، پیسہ ہونا چاہیے، جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، ہر ہوٹل سے سحری ملتی ہے، ہر ہوٹل سے افطاری ملتی ہے۔ اگلا دن یہی آدمی اپنے اس ساتھی سے دیکھا تو یہ بیت اللہ کے سامنے چکر لگائے نڈھال پڑا ہوا تھا، تو اس کے قریب گیا، اس کو ہاتھ دیا، بٹھایا، تو جسم پہ اس کے پسینے تھے۔ بولا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا یار بات یہ ہے کہ آج روزہ ہے لیکن سحری نہیں کھائی۔ کہا بھائی سحری کیوں نہیں کھائی؟ کہا سحری لینے کے لیے گیا تھا صبح، تو ہوٹل پہ بہت لائن لگی ہوئی تھی، ایک ہوٹل پہ گیا ادھر لائن لگی ہے، دوسرے ہوٹل پہ گیا ادھر لائن لگی ہے، بغیر نمبر کے وہ دے نہیں رہے تھے، اور جن کو لے جانا تھا وہ نمبر پہ دیتے تھے، تو جب میرا نمبر آیا اس وقت تک سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ دولت میں ناز تھا نا، پیسہ ہو سب کچھ ہوتا ہے، جیسے آج کا تاجر کہتا ہے جیب میں پیسہ ہو سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اگلے دن بتایا جیب میں پیسہ موجود ہے تو سحری نہیں خرید سکا، اتنی لمبی لائن تھی، جدھر ہوٹل میں جاتا سحری نہ لے سکا۔ اس لیے کبھی پیسے پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے نعمت دی، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، عبادت رب العالمین کے فضل کے ساتھ، اس لیے ہمیشہ انسان اللہ سے یہ توفیق مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دیدار کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ بس اوقات وہاں پہنچ کر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا تھا، دیار سنگھ کالج میں ایک شخص تھا، ماجد خان اس کا نام تھا، پروفیسر تھا، لیکن یہ دہری قسم کا تھا، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ نہیں، بس بظاہر نام کا مسلمان تھا، دین پر، اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اعتراض کرتا رہتا تھا۔ اس کا ایک بھائی امریکہ میں تھا، تو عمرے کے دن آئے تو اس کی والدہ کی خواہش تھی میں عمرے پہ جاؤں، تو جو بھائی امریکہ میں تھا نیک تھا، اس نے وہاں سے ٹکٹ بھیجا، اپنے اس بھائی ماجد خان سے کہا تم بھی والدہ کے ساتھ عمرے پہ چلے جاؤ، تمہارا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، والدہ کو لے جاؤ، والدہ اکیلی ہے۔ اس نے آگے سے کہا میرا دل نہیں کرتا، وقت ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا، وہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آدمی جائے، گھومنے پھرنے کی جگہ تو آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ تو جگہ نہیں۔ لیکن اس نے کہا نہیں تم چلے جاؤ، ماں ہے، اکیلی ہوگی۔ اب یہ اپنے دوستوں میں کہتا تھا یار میرا دل نہیں کر رہا، لیکن چلو بھائی پیسے دے رہا ہے تو چلا جاتا ہوں۔ اب یہ یہاں سے روانہ ہوا، والدہ اس کے ساتھ ہے، جیسے جدہ ایئرپورٹ پر اترے اچانک ایسا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار کہ قدم آگے نہیں رکھ سکتا تھا، جسم مفلوج ہو گیا، ہاتھوں سے طاقت ختم ہو گئی، جسم حرکت اس کا نہیں کر رہا۔ جدہ ایئرپورٹ سے اس کو ہسپتال لے جایا گیا اور اس کی دوا دینے شروع کر دی گئی، لیکن اس کی بیماری میں کوئی افاقہ نہیں آ رہا۔ ماں ایک دن رہی، دوسرا دن اب وہ احرام میں ہے، تو اس نے کہا بیٹا میں جاتی ہوں، عمرہ کر لیتی ہوں۔ اب وہ ماں چلی گئی، عمرہ کر دیا، اب وہ دن بھر عبادت کرتی، پھر شام کو دوبارہ جدہ بیٹے کے پاس آتی۔ 8 دن ماں نے جدہ میں رہنا تھا، یہ 8 دن تک ادھر ہسپتال میں تھا، قدم نیچے نہ رکھ سکا۔ پھر ماں نے مدینہ جانا تھا، 1 ہفتہ وہاں رہنا تھا، اس نے اس کو یہیں چھوڑا، مدینہ گئی، وہاں پہ اپنی عبادت کی۔ 1 ہفتے کے بعد مدینہ سے دوبارہ جدہ آنا تھا، وہاں سے احرام باندھ کر آئی ذوالحلیفہ سے، دوبارہ اس نے عمرہ بھی کر دیا۔ اب جو واپسی کا سفر تھا تقریباً 16ویں 17ویں دن، تو اب یہ واپس آ رہی تھی، یہ پورے 16 دنوں تک جدہ کے اسپتال میں تھا، 16 دن تک یہ قدم نیچے نہیں رکھ سکا۔ اللہ نے سعودیہ میں لا کر بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ پھر جب والدہ واپس ہوئی تو اس کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو انسان کبھی یہ نہ کہے میں جاتا نہیں، یا میرے پاس دولت پیسہ ہے میرا دل نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کو بلاتا نہیں ہے، وہاں جا کر بھی اللہ نے محروم کر دیا، اپنے گھر آنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ گزرے، بیت اللہ کے ارد گرد
زندگی گزر گئی ان کی ٹیکسی چلاتے ہوئے، 32 سال گزرے۔ ایک شخص وہاں ٹیکسی چلاتا تھا، حجاج کرام جب وہاں فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ہم زیارتیں کرتے ہیں۔ اس ٹیکسی والے سے کہا، ٹیکسی والا زیارتوں کے لیے لے کر گیا ان کو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ راستے میں اس سے بات ہوئی، بھائی کہاں کا رہنے والا ہے؟ جی بھاگلپور کا رہنے والا ہوں۔ تو انہیں خوشی ہوئی ہمارا پاکستانی ہے۔ کہا بھائی کتنے سال ہو گئے ٹیکسی چلا رہے ہو؟ کہا تقریباً 32 سال ہو گئے۔ کہا تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتا ہے، تیری نماز تو بیت اللہ میں ہوتی ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو ہر ہفتے عمرہ کرتا ہوگا، عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر سال تجھے حج کی توفیق ملتی ہوگی، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے؟ وہ چپ تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کتنے حج کیے؟ کہا کوئی حج نہیں کیا۔ کہا کتنے عمرے کیے؟ کہا کوئی عمرہ نہیں کیا۔ کہا بیت اللہ میں کتنی نمازیں پڑھی؟ کہا کوئی نماز نہیں پڑھی۔ کہا ٹائم نہیں ملتا، مصروف ہوتا ہوں۔ کہا کبھی بیت اللہ میں اندر بھی داخل ہوئے کہ خانہ کعبہ کو آنکھوں سے دیکھا ہو؟ کہا نہیں، ٹائم نہیں ملتا، مصروف ہوتا ہوں۔ 32 سال حرم کے ارد گرد ٹیکسی چلا رہا ہے، اندر آنے کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ جس طرح دیگر کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرے، حج کے لیے اللہ سے مانگتا بھی رہے، دعائیں بھی کرتا رہے۔ جیسے ہم دنیاوی معاملات میں بیسیاں ڈالتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، حج عمرے کے لیے بھی پیسے جوڑیں، اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہیں بیت اللہ سے ایسا محبت اور عشق تھا کہ وہ لوگ وہاں سے سفر کر کے نکلیں پیدل۔ ایک واقعہ شیخ احمد عویان نے لکھا، یہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ جنوبی افریقہ سے 5 نوجوان نکلے تھے زامبیا سے۔ انہوں نے مسجد میں امام صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا، قربانیاں بیان کی، تو ان کے دل میں آیا کہ ہم بھی حج کے لیے جاتے۔ تو ساتھ ہی 5 نوجوان تھے، ان کے بڑے تھے شیخ ابو عثمان دابو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے کہا ہمارے پاس تو نہ خرچہ ہے نہ سواریاں ہیں، کیسے چلیں گے؟ سب نے کہا نہیں، پیدل سفر کریں گے، اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ 5 ساتھی جنوبی افریقہ سے نکلے پیدل سفر میں۔ اب جنوبی افریقہ ایک کونا ہے الگ، سعودی عرب ایک دوسرا کونے ہے، یہ لوگ نکلے ہیں، 4 سال ان کا سفر رہا ہے۔ یہ لوگ پیدل چلتے تھے، پھر جہاں علاقے میں پہنچتے کام کرتے اور تھوڑی بہت مزدوری ہوتی، کھاتے پیتے، پھر سفر شروع کرتے، پھر جہاں پہنچتے پڑاؤ ڈالتے، کچھ ہوتا، پھر سفر کرتے۔ راستے میں ایسا بھی ہوا، کہا کہ درمیان میں بحر احمر بھی آیا، تو ہم نے پیسے جمع کیے، کشتی میں یہ ہمارا سفر ہوا۔ کہا کئی راتیں ہماری جنگلات میں گزری، تو ایسا بھی ہوا زہریلے جانور ہمیں ڈس دیتے۔ شیخ ابو عثمان کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے ڈسا، میرا پاؤں سوج گیا تھا، لگتا تھا شاید انتقال ہو جائے گا، اللہ نے عافیت کی۔ کہا اس سفر میں 3 ساتھی مشقت کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ پیدل سفر ہوتا تھا، بھوک پیاس ہوتی تھی، کہا 3 ساتھیوں کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ کہا ہم 2 ساتھی بچ گئے۔ درمیان میں پھر ایک جگہ میں سفر کشتی میں تھا، اب ایک ساتھی بیمار ہو گیا۔ جب آخری وقت نزا کا شروع ہوا، وہ شیخ ابو عثمان دابو رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ لگتا ہے شاید میرا انتقال ہو جائے، اگر اللہ نے آپ کو حرم پہنچنے کی توفیق دے دی تو وہاں میرے لیے دعا کرنا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچے وہاں میرا سلام کہنا کہ آپ کا ایک امتی تھا جو جنوبی افریقہ سے چلا تھا، لیکن راستے میں اسے موت آ گئی اور وہ حرم نہ پہنچ سکا، حضور کے روضے پہ جا کر میرا سلام کہنا، اور اگر میرا انتقال اس سفر میں ہو جائے، احرام کی اسی چادروں میں، احرام کی چادریں تینی بھی تھیں، اسی میں میری تدفین کر دینا، اور جتنا ہو سکے مجھے بیت اللہ کے قریب دفنانا، کہیں قریب کے قبرستان میں۔ اس چوتھے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب شیخ ابو عثمان کہتے میں اکیلا رہ گیا۔ آخر سفر کرتے کرتے 5 سال کے بعد یہ جا کر حرم پہنچے۔ کہتے ہیں جب میں جدہ میں آیا بہت بیمار ہو گیا تھا، سفر بہت طویل کیے تھے، وہاں چند دن ہسپتال میں رہا، پھر یہ جب حرم پہنچے ہیں جدہ سے بھی پیدل سفر کیا ہے، اور کہا جب سارا سفر پیدل ہوا یہ سفر بھی پیدل کروں گا۔ پیدل کر کے جب بیت اللہ پہنچے ہیں سر جھکا کے جا رہے تھے، ساتھی سے کہا جب بیت اللہ ایک دم سامنے آئے پھر مجھے بتانا۔ جیسے ہی بیت اللہ سامنے آیا فوراً سجدے میں گر گئے اور رونے لگے کہ اللہ ہم 5 ساتھی تھے، 4 ساتھی راستے میں مجھ سے جدا ہو گئے، میں اکیلا باقی رہا، اے اللہ ہمارا یہ سفر اپنے دربار میں قبول فرما۔ تو یہ اپنا واقعہ شیخ احمد عویان کو سنا رہے تھے۔ تو عشق و مستی کا کیسا سفر ہے، 5 سال تک پیدل مشقتیں برداشت کی، جنگلات میں رہے، کبھی کھایا کبھی ملا کبھی نہ ملا، لیکن محبت تھی اللہ نے پہنچا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ سفر بڑی محبت کا سفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ضرور اس کے لیے انسان اسباب اختیار کرے۔ بہت سے دولت مند پیسے والے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں پیسہ لگاتے ہیں، 50 سے 60 لاکھ کی گاڑی موجود ہے، 1.5 سے 2 کروڑ روپے کے محل میں بنگلے میں رہ رہے ہیں، لیکن کبھی عمرے اور حج کی سعادت نہیں ملتی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، اللہ کی توفیق سے ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک قصہ لکھا۔ حیدرآباد میں ایک سیٹھ تھا، بیمار ہو گیا،
تو ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں میرے پاس آیا تو میں نے اس کو دوا وغیرہ دی، تو اس نے کہا میں نے پرسوں حج پہ جانا ہے۔ میں نے کہا بڑے خوش قسمت ہو وہاں جا رہے ہو۔ کہا یار دعا کرنا ادھر مجھے موت نہ آئے۔ کہا وہاں موت آ گئی تو اچھی بات ہے، بابرکت باسعادت زمین ہے۔ کہا نہیں میں نہیں چاہتا، بس جاؤں گا 4-5 دن میں جیسے حج مکمل ہو فوراً آؤں گا، وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا، وہاں میرا دل نہیں چاہتا، بس لوگ مجبور کر رہے ہیں جا رہا ہوں۔ اب کہا 2 دن کے بعد یہ وہاں چلا، جیسے وہاں پہنچا ہے بیت اللہ سامنے آیا ہے تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، جسم پہ پسینہ ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے واپس لے جاؤ۔ وہیں سے اس کو واپس کیا، اس نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، واپس اس کو لے کر آ گئے۔ یہاں حیدرآباد میں پہنچا، 3 دن گزرے، چوتھے دن انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے وہاں پہنچا کر بھی محروم کر دیا۔ جب دل میں محبت نہیں ہوتی، تعظیم نہیں ہوتی، رب العالمین کے گھر کی کوئی بے حیثیت تو نہیں ہے کہ جو آدمی نبی چاہے اللہ اس کو اپنے گھر کا طواف کرائے، جو نبی چاہے اللہ اس کو اپنے محبوب کے روزے پہ لے کر آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک معذور ہے، معذور شخص ہے اور جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، سرین کے بل آ رہا ہے، سرین کے بل آتا ہے، بڑی سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، ایسی گرمی ہے کہ پرندے بھی درختوں کے اندر سائے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے جسم پسینہ ہی پسینہ، چہرہ بالکل اس کا سرخ ہے۔ مالک بن دینار اس کے قریب گیا، کہا بھئی تمہارے پاس سواری؟ کہا نہیں سواری نہیں ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا حج کے سفر میں جا رہا ہوں۔ کہا بھئی جب سواری بھی نہیں ہے، تو معذور بھی ہے، تیرے اوپر حج لازم نہیں ہے، تو کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اصل تو یہی ہے، لازم نہ ہو اور انسان اللہ کی محبت کے لیے سفر کرے، جب لازم ہو پھر تو ادا کرنا ہی پڑے گا، میں اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ کہتے میں نے اس سے کہا میرے پاس ٹھہرو 1-2 دن۔ کہا آپ کے پاس ٹھہروں گا، سفر لمبا ہے تو میں پہنچ نہیں سکوں گا۔ میں نے اندازہ جو لگایا تو مجھے روزانہ 4 کلومیٹر سفر طے کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہاتھوں سے طے کرتا تھا اور سرین کے بل گھسیٹتا ہوا جاتا اور ایک ایک ہاتھ رکھتا یوں گھسیٹتے گھسیٹتے جاتا تھا۔ کہا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 3.25 سال ہو گئے چلا ہوں، 3.25 سال ہو گئے میں چلا ہوں اور اب آگے کا میرا سفر جاری ہے۔ مالک بن دینار نے اس کو چاہا کہ میں سواری خرید کے دیتا ہوں، لے لو۔ اس نے کہا دیکھو جو غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے اسے سواریوں پہ سوار ہو کے نہیں جانا چاہیے، اسے پیدل جانا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، سواریوں پہ نہیں جائے۔ محبت کا سفر تھا، کہا پیدل شروع کیا۔ مالک بن دینار کہتے میں بھی حج کے لیے گیا تھا، جب میں وہاں پر پہنچا تو 10 ذی الحجہ تھی، لوگ قربانی کر رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص ہے جو اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، خوب رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں آیا تو یہ وہی نوجوان تھا، وہی نوجوان تھا جو گھسیٹتے گھسیٹتے آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم پہنچ گئے؟ کہا الحمدللہ پہنچ گیا۔ کہا حج کیا؟ کہا الحمدللہ کیا۔ 5 سال میں اس نے بھی یہ سفر طے کیا ہے، سرین کے بل چل کے گیا۔ پھر یہ اللہ سے یوں دعا کر رہا تھا، اے اللہ لوگ سواریوں پہ آئے تو نے توفیق دے، میں سرین کے بل آیا۔ اے اللہ لوگوں نے کنکریاں ماری، میں نے بھی ماری، صفا مروہ کی سعی کی، میں نے بھی سعی کی۔ اے اللہ آج لوگ قربانی کر رہے ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، میرے پاس قربانی کرنے کے پیسے کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تیرے نام پر اپنی جان قربان کروں۔ یہ لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، نحر کر رہے ہیں آج، اور یہ حاجی 10 ذی الحجہ کو جانور قربان کر رہے ہیں۔ اے اللہ میں اپنی جان تیرے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ نوجوان یوں ہاتھ اٹھاتا تھا، کب کبھی طاری ہوتی تھی۔ کہا میں دیکھ رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف یوں دیکھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہیں گرا اور انتقال ہو گیا۔ کہا میرے سامنے اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا لوگ تو جانور کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ میں اپنی جان کی قربانی تیرے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا محبت تھی، سرین کے بل بیت اللہ پہنچ گیا۔ آج محبت نہیں ہے، جہاز میں 4 گھنٹے کا سفر نہیں طے کر سکتے، اس لیے یہ سفر محبت کا ہے۔ اللہ نے جسے دیا ہے اہتمام کرے، جس کے پاس نہیں ہے کچھ نہ کچھ رقم جوڑ کر زندگی میں 1 مرتبہ کم از کم عمرے کی سعادت حاصل کرے، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، روزہ اطہر پر حاضری دے۔ آخری گزارش یہ ہے انشاءاللہ کل اور پرسوں کے دن مسجد میں پروجیکٹر کے ذریعے حج اور عمرے کی کورسز کی کلاسیں ہوں گی، مغرب سے عشاء تک ہوں گی، تاکہ حج کرنے کا طریقہ آدمی سیکھے، عمرے کا طریقہ سیکھے۔ بہت سارے ساتھی عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے کے فرائض واجبات کا نہیں پتہ، حج پہ جاتے ہیں، حج کے فرائض واجبات کا نہیں پتہ، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رمی جمار کرنی ہے، کون کون سی پابندیاں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کس صورت میں دم لازم آتا ہے، یہ ساری تفصیلات پروجیکٹر پر ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ ساتھی اس میں اہتمام کریں۔ مغرب سے عشاء کل اور پرسوں کے دن ہوگا۔ اللہ مستقبل میں کبھی بھی آپ کو اگر توفیق دے دے گا تو چونکہ آپ نے طریقہ سیکھا ہوا ہوگا